ایک ہی بات ہر طرف ہو رہی ہے کہ جو ایران وار ہے اس سے ہماری معیشت پہ کیا اثر پڑے گا. آئل سچویشن تو اپنی جگہ ہے بٹ اوور آل کیا فرق پڑے گا. ان تمام چیزوں پہ جب بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال کیانی صاحب, فائنانس اینڈ ریلویز. بلال صاحب بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم. آپ تو اس آئل مانیٹرنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں نا, جو روزانہ پرائسز وغیرہ طے کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے. اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار ہمارے تو ٹینکرز بھی آ رہے ہیں, کلیم کیا جا رہا ہے کہ 27 دن کا فیول ہے, 21 دن کا ڈیزل ہے, اینڈ وی آر کوائٹ سیف سب کچھ. وہ پوچھتے ہیں کہ پھر پرائسز ہماری کم کیوں نہیں ہوئی؟ پہلے ایک دم 55 روپے ٹھوک دیا آپ نے ہمیں, تو اب اگر آئل بھی ٹھیک آ رہا ہے, ریزروز بھی ٹھیک ہیں, ایران وار ہمیں پارشلی اس طرح نہیں ہمیں ہٹ کر رہی, تو اس کا کیا بنے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے مالک صاحب, فلوز تو الحمدللہ ٹھیک اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے مینیج اچھے طریقے سے کیا ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کے ڈسرپشن سے, اس جنگ کی وجہ سے ہماری کروڈ کی سپلائز بھی افیکٹ ہوئی ہیں, ہماری ڈیزل کی سپلائز میجرلی افیکٹ ہوئی ہیں جو کوویت سے آتی ہیں. بٹ ہم نے اس کے آلٹرنیٹیو اور کنٹینجنسیز پہ ہم فوراً گئے. آپ نے دیکھا جب جنگ کا آغاز ہوا تھا تو فوراً پرائم منسٹر صاحب نے خود نوٹس لے کے ایک کمیٹی فارم کی جس میں فائنانس منسٹر ہیں, پیٹرولیم منسٹر ہیں, میں ہوں, دیگر وفاقی وزراء ہیں اس کے اندر. اور اس نے ڈے ون سے اسی چیز پہ کام کیا کہ ہم آلٹرنیٹیوز پہ کام کریں, اور ممالک کو بڑی جلدی راشننگ کی طرف جانا پڑا. ہمارے خطے کے اندر ہی دیگر ممالک کو وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہوئی, پیٹرول پمپس پہ راشننگ ہوئی, ایشوز آئے, مگر آپ نے دیکھا یہاں پہ ایسی کوئی کسی قسم کی بھگدڑ نہیں ہوئی, بیکاز ہم نے انشور کیا ہے کہ اس کرائسس کے اندر بھی فیول سپلائی چین جو آپ کے وہ قائم رہے. قیمت ہم نے پہلی جب جنگ کے فوراً بعد ایک یقیناً ہم نے اس ٹائم پہ ایک پرائس انکریز کی تھی, اور اس کے اندر بھی پھر جس حد تک ممکن ہوا ہم نے کوشش کیا کہ ڈیزل کے اندر کچھ کریٹ کریں. بٹ آپ نے پچھلے جمعے کو دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو پچھلے جمعے کو پھر سے انکریز بن رہا تھا, اور اضافہ اس لیے چونکہ گلوبلی آل پرائسز اور سارے ممالک متاثر ہو رہے ہیں, اور بلکہ دیگر ایسے ممالک جنہوں نے پہلے راشننگ کی طرف گئے تھے ان کو بھی بعد میں قیمتیں بڑھانی پڑیں ہمارے بعد. تو انہوں نے ہم سے زیادہ قیمتیں بھی کچھ ممالک نے بڑھائی ہیں اور کچھ وہ راشننگ بھی کر رہے ہیں. مگر پچھلے جمعے کو آپ نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے انشور کیا کہ خاطر خواہ قیمتوں میں اضافے کے باوجود تقریباً 72 روپے ڈیزل اور 47 روپے پیٹرول کا اضافہ بن رہا تھا, جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے فسکل کنسٹرینٹس میں رہتے ہوئے ہم ڈھونڈ لیں گے, اس کو کیٹر کر لیں گے, اپنے ابزارب کرے گی گورنمنٹ یا اس کا کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے. آپ کی تو آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پابندی نہیں ہے کہ آپ سبسڈی نہیں کر سکتے, کیا نہیں کر سکتے؟ نہیں دیکھیے اس کے اندر کنٹینجنسی فنڈ وغیرہ سے نکالیں. نہیں دیکھیے نہیں جی, ہم نے آپ نے دیکھا کہ ایک تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ آسٹیریٹی کے اندر حکومت نے اپنے فورتھ کوارٹر کے بجٹس میں بھی خاطر خواہ سیونگ اور کمی کا اعلان کیا تھا. فیول الاؤنسز کا, فیول بل کا بھی خاتمہ کیا. Q4 کے جو نان امپلائی ریلیٹڈ ایکسپنسز ہیں, مطلب کہ آپ کے ملازمین کے ایکسپنسز کے علاوہ جتنے آپ کے ایکسپنسز ہیں حکومتی محکموں کے, وفاقی حکومتی, اس کے اندر ایک بجٹ میں کٹ کیا. دیکھیے بات یہ کہ ہم اپنے آئی ایم ایف پروگرام کی ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اپنی موجودہ فسکل ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب یہ انشور کرنا چاہتے تھے کہ جتنا ہم ان معاشی مشکل حالات کے اندر عوام کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو بات ہوگی. مجھے یہ بتائیں وہ پیسے واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ کم ہوگے کہ نہیں ہوں گے؟ کون سی جو 55 روپے ٹھکے ہیں سب کو؟ نہیں دیکھیے میری گزارش یہ سنیے جی, 55 روپے کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ 72 روپے ڈیزل کا مزید اضافہ بنتا تھا جو نہیں کیا, 47 روپے پیٹرول کا مزید اضافہ بنتا تھا جو نہیں کیا. انشاءاللہ جب ایونچولی اللہ خیر کرے یہ جنگ جب رکتی ہے اور ایونچولی جب گلوبل پرائسز ڈکلائن کریں گی تو یقیناً اسی طرح قیمتیں نیچے آئیں گی, اور ہم انشور کریں گے کہ اس چیز کو کیا جائے. پری 55 انکریمنٹ اگر وہی ریٹ آ جاتا ہے تو ہماری قیمت بھی 55 انکریز سے پہلے والی قیمت دوبارہ جی اگر آپ کا پلیٹس اس لیول سے پلیٹس جو کہ سنگاپور کا ایک آپ کا انڈیکس ہے جس کے اوپر آپ کی قیمتوں کا تعین ہوتا ہے, یقیناً اگر اس سے نیچے آتا ہے وہ سب سے بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے آپ کی یہاں پہ لوکل قیمت سیٹ کرنے کا, پلیٹس کی قیمت. اس کے علاوہ ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے اور کچھ انسیڈنٹلز ہوتے ہیں. دوسرا یہ بتائیں, اب ایک بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی اکانومیز ہٹ ہوں گی, اور ہو رہی ہیں اس وقت. وہاں پہ کاروبار کئی بند بھی ہو رہے ہیں, لے آف شروع ہو گئے ہیں. ہماری سب سے زیادہ جو پیسہ آتا ہے ہمارے بیرون ملک لوگ گئے میں وہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے, UAE, سعودی عربیہ, ان تمام ملکوں میں. مجھے پتہ لگا تھا کہ شاید فائنانس منسٹری میں اس پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ایکس نمبر آف لوگ وہاں سے ہٹتے ہیں, یہ ڈراپ آئے گا, اس کے کیا کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے, اس سینیریو کے لیے کیا آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل مالک صاحب, دیکھیے ہم نے ڈے ون سے, جہاں ہم صرف پیٹرولیم کی پلاننگ نہیں کر رہے, اوور آل جو آپ کی معیشت پر امپیکٹ ہے اس کا ڈے ون سے سارے محکمے, اس میں فائنانس ہے, پیٹرولیم ہے, اسٹیٹ بینک ہے, FBR ہے,
सब बैठ के इस चीज़ को देख रहे हैं कि ओवरऑल कौन कौन सी क्या क्या इसके इम्पैक्ट होंगे और किस हद तक हमने जो बफर्स बिल्ड किए हैं इस साल वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपके ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद मुस्तहकम हुए इस साल। फरवरी के भी हमारे नंबर्स करंट अकाउंट सरप्लस का $427 मिलियन का सरप्लस आया, रेमिटेंसेस के नंबर स्ट्रॉन्ग आए। तो हम और उस बफर को देखते हुए हम देख रहे हैं, इस चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं कि जैसे ये इस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं किस हद तक हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कहाँ पर हमें किस तरह की मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। तो वी आर ट्राइंग टू इंश्योर कि उस पर नज़र भी रखी जाए, वी कीप अ हैंडल ऑन थिंग्स, और मगर एट द सेम टाइम कोई ऐसा प्रीमेच्योर ड्रास्टिक एक्शन ना लें जिससे हमारी मईशत का पहिया रुके या